جی ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں امیر حسین جعفری سے. جی امیر، ہم یہ بات کر رہے تھے کہ یہ منظرنامہ، یہ فیس بک کا منظرنامہ جو بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے، نئے شعراء کے لیے، پرانے شعراء کے لیے مددگار بن رہا ہے یا ان کے اخلاقی کردار اور رویے کو پست کر رہا ہے؟ دونوں کام بیک وقت ہو رہے ہیں. کیا اچھی بات. میری رائے میں دونوں کام بیک وقت ہو رہے ہیں، کیونکہ نئے لکھنے والے جو ہیں وہ کسی اب اس ٹریڈیشن سے آگاہ نہیں ہے. میں یہ احمد ندیم قاسمی نے مجھ سے یہ کہا کہ اگر عبد المجید سالک نہ ہوتے تو میں آج احمد ندیم قاسمی نہ ہوتا. واہ واہ واہ. رائٹ. اور میں دیکھیے، میں نے پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے ڈرامے لکھے. جی ہاں. میں نے بہت دنیا کے جو نامور ادارے ہیں، UNDP ہے، یونائٹڈ نیشن ہے، اور اس طرح کے میں نے ان کے لیے ڈاکومنٹریز لکھی ہیں. میں نے بہت ایک بھرپور بطور براڈ کاسٹر میں نے کام کیا ہے. اتنا رچ منظرنامہ، اتنا رچ بیک گراؤنڈ ہے آپ کا. میں نے تھیٹر کیا ٹورانٹو میں اور بڑا اسے پسند کیا گیا. لیکن آپ مجھ سے پوچھیں میری سب سے بڑی زندگی کی اچیومنٹ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ مجھے فنون نے شائع کیا. احمد ندیم قاسمی. بالکل بالکل، یہ اتھینٹک بات ہے. اور احمد ندیم قاسمی نے جب مجھے شائع کیا تو میرے لیے یہ سند اور اعزاز کی بات ہے کہ ایک ایسا ایڈیٹر جو فنون اس زمانے میں جب تو قاسمی صاحب حیات تھے، انڈو پاک کا سب سے بڑا ادبی جو ایک رسالہ تھا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ وہاں پہ جب شائع ہوتے تھے اور وہاں پہ ایک آپ کو ریڈرشپ ملتی تھی اور یہ ایک تسلی ہوتی تھی کہ ہماری نظم فنون میں شائع ہوئی تو آج ہمیں انڈو پاک میں پڑھنے والے جو ہے وہ سب لوگ اب ہمیں جانتے ہیں. انہوں نے ہمیں پڑھا ہے اور یہ ایک بہت اہم بات تھی. تو یہ ایک ضرور تھا، ایک تربیت تھی ہمارے پاس، ہمارے سامنے، اور ایک مینرزم تھا. یہ فیس بک پہ یہ نہیں ہے. تو ادبی اور تنقیدی تربیت کا فقدان ہے. بالکل ہے، اور تہذیب کا بھی فقدان ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. بالکل یہ ایک غیر مہذب رویے جو ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں، میں یہ سمجھ رہا ہوں. اور کچھ لوگوں نے، دیکھیے، آپ کسی چیز کو مسترد کرنا یا کسی کو پسند کرنا، جب آپ کسی مثلا ہم نثری شاعری کو ریجیکٹ کرتے ہیں یا ہم کسی کے کہتے ہیں کہ فلاں چیز اس طرح سے نہیں ہے تو وہ اس قابل نہیں، یہ بعض اوقات ہماری استھیٹک کا بھی ایشو ہے کہ ہماری استھیٹک اس صنف کے لیے اکاموڈیٹنگ نہیں ہے. صحیح. اچھا، اب لیکن آن ٹاپ آف دیٹ اگر ہم ایک چیز پہ غور کریں، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اس چیز میں وہ پوٹینشیل موجود ہوتا ہے لیکن ہم اس کے لیے وہ ٹیسٹ ہی نہیں رکھ پاتے. ڈیفینیٹلی یو آر رائٹ. اچھا، لیکن بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ چیز واقعی اس قابل نہیں ہوتی کہ اسے کسی تو بہت ایک میں یہ سمجھتا ہوں وہ ایک تربیت، وہ ایک مجلسی علم تھا جو کہ اب ختم ہوتا جا رہا ہے. وہ ایک تربیت تھی یہ رسائل کی اور ایڈیٹرز کی، اور وہ نشستیں تھیں جو فیس بک والوں کو نصیب. تو ہمیں آپ کا اتنا ماشاءاللہ ایکسپیرینس ہے اور اتنے رچ کلچر، اتنے رچ بیک گراؤنڈ سے، اتنے ادبی خانوادے سے آپ کا تعلق ہے، تو جو ادبی ماحول اب تک اس شہر میں بنایا گیا، کہ آپ اس سے مطمئن ہیں؟ اور ہم اس سلسلے میں اگر مطمئن نہیں ہیں تو ہم آپس میں مل کر اس سلسلے میں کیا کر سکتے ہیں؟ کیا کوئی تنقیدی نشستیں رکھی جائیں یا کچھ ایسی بیٹھک بنائی جائے جہاں نئے لکھنے والوں کو اور پرانے لکھنے والے یکجا ہو سکیں، اور کچھ اچھے لائٹ مائنڈڈ لوگ جو تعصب اور ان چیزوں سے بالاتر ہوں، جو لکھاری کو لکھاری سمجھیں، عزت دیں؟ کیا کہتے ہیں آپ اس سلسلے میں؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ایسا ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں پہ جو ادب کی شکل ہے وہ دو طرح سے ہے. ایک تو وہ ہے کہ جو ہم مہمان بلاتے ہیں باہر سے، ان پہ کچھ $50-60-100 کی ٹکٹ لگتی ہے اور وہ اپنا کلام سنا کے وہ چلے جاتے ہیں. بالکل. اچھا، اب اس میں بڑی دلچسپ بات یہ ہے، وہ پاکستان میں بھی مشہور ہے، وہ انڈیا میں بھی مشہور ہے، وہ امریکہ میں بھی مشہور ہے، وہ کینیڈا میں. بالکل. اچھا، اب وہ پچھلے 30 سال سے چیزیں بھی وہی سنا رہے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. رائٹ. وہ ہٹ ان کے پاس 2-4 آئٹمز ہیں، وہ لوگ وہ سننا چاہتے. جیسے منیر نیازی صاحب جب آتے تھے تو ان سے لوگ کہتے تھے وہ آپ سنا دیں، ہمیشہ دیر کر دیتا میں. بھائی 30 سال سے انہوں نے 30 سال ایک ہی نظم. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. وہ بہت عمدہ نظم تھی، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن انسان دوسری چیز بھی سننا چاہتا ہے، سامعین اور ناظرین دوسری باتیں بھی سننا چاہتے ہیں شاعر کی. اچھا، اب یہ اس پہ ایک وہ آئے، انہوں نے ایک دورہ کیا پاکستان سے، ہم نے یا انڈیا سے کسی شہر کو بلایا، انہوں نے اپنی فتح کے جھنڈے گاڑے، انہوں نے اپنے پیسے لیے اور وہ واپس چلے گئے. رائٹ. دوسرا ایک ناسٹلجیا ہے کہ ہم بڑی شخصیات کا نام لے کے ایک تقریب کرتے ہیں اور ہم اس شاعر کو اس پہ بھی ٹکٹ بک جاتی ہے. بالکل بالکل. اچھا، اب ایک وہ ہے جو فورمز کام کر رہے ہیں. فورمز جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ فورمز کسی لیول پہ یہاں پہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں.
اس میں فیملی آف دی ہارٹ ہے، خالد سہیل صاحب کا ایک فورم ہے، یہ منیر سامی صاحب کا ایک رائٹرز فورم ہے، آپ نے کوئی اظہار کوئی کچھ برسوں سے آپ نے یہ ایک کام کر رہا ہے، اور یہاں پہ اس طرح سے اور چھوٹے چھوٹے کچھ فورمز ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں۔ اچھا، اب وہ بھی کسی لیول پہ یہ لوگ کوشش تو کرتے ہیں، لیکن جو ایک ٹی ہاؤس کی جس کی آپ نے بات کی، یا ہمیں اس کی کمی محسوس کی جا رہی اس ہے، کی کمی محسوس کی جاتی ہے۔ اب یہاں پہ فاصلے بہت زیادہ ہیں، یہاں پہ روزگار کے مسائل ہیں، زندگی جو ہے وہ آسان نہیں ہے، ہے، بالکل بالکل، لیکن اس چیز کی شدت سے میں کمی محسوس کرتا ہوں۔ یہاں پہ کوئی ایسا فورم یا پلیٹ فارم نہیں ہے جو کہ پارٹی ہاؤس کی طرح سے وہاں پہ لوگوں کا بیٹھنا ہو، شام کو وہاں چلیں پہ کچھ مل کے سوچتے ہیں اس موضوع پہ۔ اب آپ کچھ اپنی اچھی نظمیں سنائیے ہمیں۔ جی میں پیش کرتا ہوں آپ کے، میں نے ویسے تو اچھی کہنا مجھے نہیں چاہیے کیونکہ آپ کی تو ماشاءاللہ ہر نظم ہی بہت اچھی ہوتی ہے۔ بڑی نوازش۔ میں نے ایک نثری نظم پچھلے دنوں میں کہی تھی کہ کوئی 2-4 ماہ پہلے، میں بہت کم لکھتا ہوں تو وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ یہ خیر آپ کی سمجھ میں بھی آ جائے گا، یہ جو کچھ رویے جو ہمارے ادبی رویے ہیں ان پہ۔ موضوعات بھی برتنوں کی طرح ہوتے ہیں، موضوعات بھی برتنوں کی طرح ہوتے ہیں۔ میں نے اپنے برتن تمہارے مکالمے سے الگ کر لیے۔ کیا اچھا، میں نے اپنے برتن تمہارے مکالمے سے الگ کر لیے ہیں، تم خبط عظمت کی شراب تعلی کی صراحی میں محفوظ رکھ سکتے ہو۔ کیا اچھا، واہ 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 واہ، کیا اچھی لائن ہے، واہ واہ واہ۔ خبط عظمت کی شراب تعلی کی صراحی میں محفوظ رکھ سکتے ہو، اور دکیا نوس سے ہتھیائے ہوئے ظرف سے اس بے معنی شراب کو جرعہ جرعہ پی سکتے ہو، واہ واہ واہ۔ ایک آدھ نظم اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اب دیکھیے یہاں کوئی تنقید نہیں کر سکتا، میں سمجھتی اتنی مضبوط آزاد نظم ہے، یہ نثری نظم ہے کہ اس پہ کوئی تنقید بنتی نہیں ہے۔ ایک جو بات آپ نے پاورفل طریقے سے کہنی تھی وہ کہی، اور دل پہ اس کا اثر ہوا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں نثری نظم کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ اگر آپ کو وہ بات آپ ایفیکٹیولی بغیر مضبوط طریقے سے کہہ سکتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے۔ اور بہت سی ایسی شاعری ہمیں ملتی ہے جس میں ہمارے سارا شگفتہ نے بڑی اچھی شاعری کی ہے، اور اس طرح پروین شاکر کی اس طرح کی نثری نظمیں ہیں، اور ہمارے پاس بہت سی شاعر اور شاعرات ہیں جنہوں نے بہت عمدہ نظمیں کہی ہیں۔ مغرب میں تو خیر بے شمار ہے، میں کوئی ایک آدھ نظم آپ کو اور سنا دیتا ہوں۔ اور 9 برس۔ یہ وہی لمحہ تو نہیں میں جسے وقت خوش فہم کے کنارے پر 9 برس قبل چھوڑ آیا تھا۔ یہ وہی لمحہ تو نہیں میں جسے 9 برس قبل یہ وہی لمحہ تو نہیں میں جسے وقت خوش فہم کے کنارے پر 9 برس قبل چھوڑ آیا تھا۔ اے میری جان، یہ 9 برس میں نے کیا کہوں کس طرح گزارے۔ اے میری جان، یہ 9 برس میں نے کیا کہوں کس طرح گزارے ہیں۔ ابتدا میں نظمیں کہتا تھا۔ کیا اچھا ہے۔ ابتدا میں میں نظمیں کہتا تھا، باب حیرت کے حاشیے میں انہیں ہجر کی رات درج کرتا تھا۔ کیا عمدہ ہے، واہ واہ واہ۔ باب حیرت کے حاشیے میں انہیں ہجر کی رات درج کرتا تھا، واہ واہ واہ۔ ہجر میں نیند بھی نہیں آتی، کیا اچھا ہے۔ جاگتا اور ڈرتا رہتا تھا، ایک ہیولا سا تھا سرے کرتاس، تیری یادوں کا عکس تھا جس میں وصل کے رنگ بھرتا رہتا تھا۔ ایک ہیولا سا تھا سرے کرتاس، تیری یادوں کا عکس تھا جس میں وصل کے رنگ بھرتا رہتا تھا۔ اے میرے غم، یہ 9 برس میں نے تیری آغوش میں گزارے۔ واہ واہ واہ۔ اے میرے غم، یہ 9 برس میں نے تیری آغوش میں گزارے۔ کیا اچھا، واہ واہ واہ۔ تیری آغوش تیرے پہلو میں ایک لمحہ دکھائی دیتا ہے، یہ وہی لمحہ تو نہیں میں جسے وقت خوش فہم کے کنارے پر 9 برس پہلے چھوڑا ہے۔ 9 برس قبل چھوڑا ہے۔ واہ واہ واہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ شکریہ۔ اور تم مجھے کیسے، وہ ایک تمہاری نظم بڑی اچھی ہو۔ جی ایک نظم دوست سے، نظم کا عنوان ہے دوست سے۔ تم میری نظم کیسے پڑھتی ہو؟ یہ بڑی ذہن میں رہتی ہے لائن۔ واہ، تم میری نظم کیسے پڑھتی ہو؟ کیسے پڑھتی ہو؟ واہ واہ واہ۔
یہ کہانی نہیں، حقیقت ہے، یہ کہانی نہیں، حقیقت ہے، حقیقت ہے. تم اسے چھو کے دیکھ سکتی ہو. چشمے حیرت سے چھو کے دیکھو کبھی، سطرے نم سے وہ بھیگ جائے گی. چشمے حیرت سے چھو کے دیکھو کبھی، سطرے نم سے وہ بھیگ جائے گی، اور وہاں پر تمہارے چاروں طرف روشنی سی بھی پھیل جائے گی. واہ واہ واہ، رنگ اڑتے دکھائی دیں گے تمہیں، ایک تصویر جاگ جائے گی. واہ واہ واہ، رنگ اڑتے دکھائی دیں گے ایک تمہیں، تصویر جاگ جائے گی. ایک تصویر جاگ جائے گی. سطروں کے درمیان جو معنی ہے، ہو سکے گر تو اس پہ غور کرو، واہ واہ واہ، تم میری نظم کیسے کیسے پڑھتی. پڑھتی ہوں. امیر تم سے بڑی اچھی ملاقات رہی، واقعی وقت کم لگ رہا ہے. آج مجھے پہلی بار اتنا شدت سے احساس ہو رہا ہے کہ کافی باتیں آپ سے ہو سکتی تھیں. کیا پیغام دینا چاہو گے؟ پیغام صرف اور صرف یہ ہے کہ میں مرزا غالب کے بہت قائل ہوں اس معاملے میں کہ یہ شاعری جو ہے وہ ذریعہ عزت نہیں ہے. صحیح، یہ زندہ رہنے کا ایک اسلوب ہے، ایک رویہ ہے، رویہ ہے، اور یہ شہرت کا ذریعہ بھی اور زینہ نہیں ہے. بالکل. کیونکہ مشہور ہونے کے لیے آپ، اور یہ میں بہت سے رویے دیکھتا ہوں لوگوں کی شاعری میں، وہ اپنی رائے گانی کا رونا رو رہے ہیں. بھائی آپ اس سے کیا چاہتے تھے؟ صحیح. رائٹ. یہ ایک زندہ رہنے کا طریقہ کار ہے، ایک زندہ رہنے کا ایک اسلوب ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بطور شاعر ہماری، اور آج کے عہد کے اور جدید شاعر کے طور پہ ہماری ذمہ داریاں مختلف ہیں، اور ہمیں زندگی اس کے مسائل کو جو ہے وہ اپنی فکر کا، اپنے شعر کا جو ہے وہ موضوع بنانا چاہیے، ان کی نشاندہی بھی کرنی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ شاعری کا جو منصب ہے اس کو بحال، اسے بحال رکھنا چاہیے. اس شاعری کو ڈیفینیٹلی ریڈیبل ہونا چاہیے، اسے ادب کے معیار پہ پورا اترنا بالکل چاہیے. بالکل. اور یہ نہیں ہے کہ آپ صرف اس میسیج کو لے کے چل رہے ہیں اور اس میں سے وہ شعریت، وہ میسیج تو بہت واضح ہو گیا، بالکل، اور باقی جو شعریت جو ہے وہ نہیں. شاعری ایک فن ہے، فن ہے. اس فن کو سیکھیے. اور اگر آپ کسی اصول کو جدت کے نام پہ توڑنا چاہتے ہیں، پہلے اس اصول کو سیکھیے، جانیے آپ کس اصول کو توڑ رہے ہیں. بالکل اور یوں نہیں ہے کہ، اور اس کے لیے اپنا، ہمارے بہت پیارے دوست ہیں ڈاکٹر خالد سہیل، وہ کہتے ہیں کہ اپنا ہوم ورک پورا کیجیے. اچھی، خالد سہیل صاحب کی کیا بات ہے، انہیں بھی انشاءاللہ ہم تو اپنے میرا اسٹوڈیوز میں یہی ضرور میسیج زحمت ہے دیں گے. کہ آپ کو پڑھیں، اور بے تحاشا پڑھیں، اور لکھیں بھی ضرور، لیکن پڑھنا بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے. امیر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے اور ہمیں اپنے قیمتی وقت سے اور قیمتی اپنی رائے سے نوازا، اور اتنی اچھی خوبصورت گفتگو کی. میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. میں بھی آپ کا بہت ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے یاد کیا، اور اس پروگرام کے ذریعے آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ سے اپنے جو ویورز ہیں اور شعر و ادب سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، بالکل، ان سے بات کر سکوں، اور مجھے بہت اچھا لگا. بہت آپ کا شکریہ. بہت شکریہ. جی ناظرین، پہلی بار شدت سے احساس ہو رہا ہے کہ وقت کم تھا، چونکہ امیر جعفری کی شاعری جتنی خوبصورت ہے، گفتگو جتنی خوبصورت ہے، انسان اس کے سحر سے نکل نہیں پاتا ہے. آپ ہمارے اس پروگرام کو دیکھتے رہیے، اپنی رائے سے نوازتے رہیے. ہماری ویب سائٹ ہے toronto360.tv، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس پروگرام کو دیکھیں اور اپنی رائے سے ضرور نوازیں. ذکیہ غزل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.